السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، واو حرکت ہے، جل پڑھیں گے۔ اذا میں الف سے پہلے زبر، الف مدہ، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور تا پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ لام پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ علیہم میں یائلین ہے، جل پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو ظاہر کر کر پڑھیں گے، اور دونوں پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور دال پر سکون ہے تو قلقلہ کریں گے۔ یہ سب آیتوں میں قاعدے کو دیکھ کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور اذا کا مطلب ہے جب، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کے پاس، تو قالوا تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہتے، لقلنا تو ضرور ہم کہتے، مثل ھذا یہ تو اس کے مثل ہے، جیسے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ اس کے وہ مثل اس کے ہے کہ پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ سب واقعے کیا ہے، اساطیر الاولین، پہلے کے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کہتے تھے وہ لوگ۔ کیا ہے؟ سچ
سچے واقعے نہیں جانتے تھے بلکہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسا کہتے تھے یہ لوگ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا اللہ نے، إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ یہ قصے کہانیاں کیا ہے، سچے ہیں، من عندک، اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، فَأَمْطِرْ، پس تو امطر برسا دے، علینا ہم پر، حجارتم من السماء، پتھر کی بارش برسا دے، من السماء، آسمان سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں نا عذاب نہیں آتا، تو یہ سمجھتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ بات ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے تو آسمان سے پتھر کی بارش بھیج دو، کہہ رہے ہیں۔ اوی اتنا، اور لے آ ہم پر، بعذاب علیم، دردناک عذاب لے آ ہم پر، یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو انکار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے نبی کے احکاموں کو، پھر کیا کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں نا تو اب تک عذاب آتا تھا اللہ کا، نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہم سچے ہیں، تو اگر ہم جھوٹے ہیں تو لے آؤ، عذاب کو لے کر آؤ، دردناک عذاب لے آؤ، یہ کہہ رہے ہیں، عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ عذاب بھیج دے ان پر، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ فیہم اس میں ہے، یعنی جب تک کوئی رسول اس بستی میں رہتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، مُعَذِّبَهُمْ، کہ وہ عذاب بھیجے ان پر، وَهُمْ، جبکہ وہ، يَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کر رہے ہیں۔ کسی بستی میں مسلمان ہیں اور وہ استغفار پڑھتے ہیں کثرت سے، تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی پہ عذاب بھیجیں گے؟ تو جس بستی میں استغفار کثرت سے پڑھا جا رہا ہے اس بستی میں عذاب نہیں آئے گا، چاہے کتنے بھی ہٹ درمی کرنے والے اس بستی میں ہے تو وہ ہٹ درمی کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بھیجو، اللہ عذاب، ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، تو اگر ہم جھوٹے ہیں تو عذاب بھیجو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں جب تک بستی میں نبی یا رسول رہتا ہے جب تک عذاب نہیں دیتے، جب رسول ہٹ جائے اس بستی سے تو عذاب بھیجتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جب تک رسول موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، اور اس بستی میں استغفار کر رہے ہو تو لوگ استغفار کر رہے ہو تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں لاتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار پڑھنے سے ہمارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔